إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ آسان ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں اور بدعت کی باتیں کریں. یہ ایک اچھا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ سنت کیا ہے اور اس پہ عمل کرنا. چونکہ اگر اہل سنت اور سنت والے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کے اخلاق میں، ان کے باتوں میں، ان کے عمل میں، ان کے معاملات میں اگر اللہ کے رسول کی سنت نظر آئے تو لوگوں کو بدعت سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ غلط ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم فکری طور سے لوگوں کو بدعت سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، عملی طور سے سنت کا نمونہ پیش کرنے میں کمزور ہیں. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو کے ایک ہفتہ ہو رہا ہے تقریباً، اور ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ دو قسم کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہم کو نظر آتی ہیں. ایک وہ ہے جو میلاد النبی اور محبت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو یا ایک زیادتی، یہ ایک طبقہ ہے جو اس بات پر بات کرتا رہتا ہے. دوسرا طبقہ جو ہم لوگ ہیں، جو قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم لوگ ان کی ہر بات کو بدعت اور بدعت کے نام پہ میلاد النبی بدعت اور اجتماع بدعت اور سب چیزیں بدعت ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو گویا کہ ہمارا ایکشن ایک ری ایکشن ہے. ہمارا ایکشن کوئی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ایکشن نہیں ہے ہم لوگوں کا. تو میں آپ کے سامنے جو آج پیغام میں لے کے آیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو پڑھنے، سیکھنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہوں گا آج وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں، گھر میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو بڑے اپنے بچوں کو غصہ کرتے ہیں، جو بڑے اپنے بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، جو بڑے اپنے بچوں کی عزت نفس، ان کی ایگو کی، ان کے سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس قوم میں لیڈر نہیں پیدا ہو سکتے، اس قوم میں بڑے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے، اس قوم میں کانفیڈنس نہیں پیدا ہو سکتا. جس کو بچوں کو ہمیشہ، مجھے یاد ہے کہ ہم جب 8 سال کے تھے، جب بھی ہم بچے تھے، ہمارے سے بڑے بولتے تو بچہ ہے خاموش بیٹھ. پھر ہم 12-14 سال کے ہو گئے، جب بھی ہم بچے تھے تو ہے بچہ خاموش بیٹھ. پھر اس کے بعد ہم مولوی بن گئے، پھر بھی ہمارے سے بڑے مولوی بولتے تم تو بچے ہمارے سامنے خاموش بیٹھو. پھر اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی، ہم کو خود 4 بچے ہو گئے، لیکن سوسائٹی کے بڑے بزرگ بولتے تو بچہ ہے میرے سامنے خاموش بیٹھ. ارے بھائی کب تک بچہ رہے گا؟ بچے کو خود 4 بچے ہیں. لیکن یہ ہمارے سوسائٹی کا، یہ ہمارا معاملہ، یہ ہمارا انداز ہے. اسی لیے آج ہمارے پاس بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے، آج ہمارے پاس لیڈر نہیں پیدا ہوتے، آج ہمارے پاس کانفیڈنس والے بچے نہیں پیدا ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ گستاخی کی جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ کانفیڈنس کی بات ہے. میں ایسے 10 واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں، ہزاروں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں. ہمارا دین ہم کو کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال کے طور پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحیح ہے ان کا واقعہ ہے بخاری شریف مسلم میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے نواسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے انتقال کے وقت ان کی عمر 6-7 سال کی تھی حسن اور حسین کی. اس کے بعد بقیہ سب لوگوں تھے تو حسن 4 یا 5 سال کے تھے اس وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مسجد کو آئے, ضرورت تھی. تو ایک مرتبہ آپ سجدے میں چلے گئے تو اس کے اوپر ان کے پیٹھ پہ ان کا نواسا بیٹھ گیا. جماعت ہو رہی ہے, بیٹھ گیا. ایک ہی مرتبہ کا واقعہ, ہمیشہ کا واقعہ نہیں تھا, کسی وجہ سے مجبوری تھی. تو صحابہ میں سے شداد رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن شداد روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے باپ سے کہ شداد کہتے ہیں کہ لمبا جب سجدہ ہو گیا تو ہمیں ڈر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو جائے. تو میں اٹھ کے دیکھا تو آپ کا نواسا آپ کے پیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر میں سجدے میں چلے گیا, نماز ختم ہو گئی. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے یا کہ کوئی وحی نہ آ جائے. لم یکن من ذالک شیء, اللہ کے رسول نے کہا کچھ بھی ایسا نہیں تھا, لیکن میرا بچہ میرے پیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے, اطمینان نہ ہو جائے, میں اس وقت تک اس کو جو ہے نا ڈسٹرب کروں. میں یہ بات بہت چھوٹی ہے, یہ واقعہ بہت چھوٹا ہے. اس سے ہمارے علماء تو فقہی نقطے بہت نکال لیے, لیکن آج دنیا سائیکالوجی کی ہے, آج دنیا سوشالوجی کی ہے, آج دنیا لوگوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے, بیہیویئر اسٹڈیز پہ بات کرتی ہے. لیکن آپ اس حیثیت سے سوچئے کہ فقہی نقطہ نظر سے جائز ہے ناجائز ہے, ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے رسول کی زندگی, اللہ کے رسول کا حکم, ہمارا ہر قرآن, ہمارے قرآن کی ہر آیت, ہمارے رسول اکرم کے بیانات کی ہر حدیث فقہی مسائل کا ذریعہ بن گئی, تربیت کا, آداب کا, اخلاق کا, لیڈرشپ کا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, اپنے آپ کو, سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا. اس بارے میں نہ ہم لوگوں نے کبھی سوچا. کسی زمانے میں لوگوں نے لکھا تھا کہ اس کے بھی یہ فائدے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو فقہ کے ساتھ ملا دیا تھا. لیکن آج ایک سبجیکٹ بن چکا ہے, ایک سائنس بن چکی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. اس سلسلے میں ہم بات نہیں کرتے. آپ اس چھوٹے سے واقعے کو بیٹھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچے کو اتار دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ بچے کا دل ٹوٹ جاتا. زندگی میں کبھی بھی کوئی بچہ پھر ڈیسیشن نہیں لیتا, لینے سے پہلے سوچتا کہ میں یہ کروں یا نہیں کروں. اس کشمکش میں وہ پھنس جاتا, پھر وہ بڑا لیڈر نہیں بنتا, پھر وہ کبھی سوچنے والا نہیں بنتا. اللہ کے رسول نے اس نے جو ڈیسیشن لیا وہ حرام نہیں تھا, وہ کفر نہیں تھا, وہ منافقت نہیں تھی, تو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کہ میں سجدے میں ہوں, میری وجہ سے صحابہ بھی سجدے میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, رہنے دو 5 منٹ 10-15 منٹ. لیکن بچے کو ایک پیغام ملا, صحابہ کو ایک پیغام ملا, امت کو ایک پیغام ملا کہ اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے, اس طریقے سے جذبات کا خیال کیا جاتا ہے, اس طریقے سے لوگوں کو اونچا بنایا جاتا ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو, میں جو پیغام لے کے آیا ربیع الاول کے نام پہ, میرے لیے بہت ایزی تھا کہ میں ہجرت کے واقعات بیان کر دوں, میرے لیے بہت ایزی تھا کہ صحابہ کو جو تکلیفیں ہوئی وہ بیان کر دوں, میرے لیے بہت ایزی تھا. لیکن یہ ہر جگہ آپ لوگ سنتے ہیں, یہ ہر جگہ آپ واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک نیا میسیج دینے کے لیے آیا, وہ ہے کہ آپ انداز سے سوچئے کہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے, دنیا اپنے لوگوں سے کیسے, اپنے لیڈروں سے کیسے سبق سیکھ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ یہ سبق سیکھا جائے. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں یہ حدیث ہمیشہ پڑھتا ہوں اور سوچنے میں بیٹھ جاتا ہوں, اور میں بہت بڑے بڑے علماء سے, ہند و پاک کے علماء کے سامنے بھی بیٹھ کے حدیث سمجھنے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ ان لوگوں نے سمجھایا لیکن مجھے ہضم نہیں ہوئی بات کہ پاسبل کیسے ہے یہ چیزیں, پاسبل ہے یہ کیسے چیزیں. لیکن میں جب دوسروں کو دیکھتا ہوں تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. مسلم کمیونٹی میں مجھے وہ کبھی چیز وہ سمجھ میں نہیں آئی, نان مسلم کمیونٹی میں وہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی. حدیث میں ہے, ابو داؤد کی کتاب الادب کی پہلی حدیث ہے, اور بھی صحیح جگہوں پہ صحیح حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فواللہ ما ضربنی قط ولا لشیء فعلته قال لما فعلت ولا لشیء ترکت قال لما فعلت. حدیث میں ہے ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھی, یہ بھی بہت عقل مند عورت تھی. کبھی موقع ملا تو میں ان کی زندگی بھی یہاں سناؤں گا. ان کے گھر میں اپنے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی, لیکن شوہر باہر سے آیا اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے, چونکہ جاتے وقت سفر کرتے وقت بچہ بیمار تھا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ.
تو انہوں نے کہا کہ بچہ شوہر باہر سے آیا ہوا ہے، پریشان ہے، تنگ ہے، موت تو ہو چکی ہے، دفن تو کرنا ہی ہے، چونکہ یہ عذاب یہ شوہر کو کیوں ان پہ ڈسٹرب کیا جائے۔ انہوں نے شوہر سے کہا کہ الحمدللہ اچھا ہے، جیسا رہنا چاہیے ویسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کھانا کھائے، اطمینان سے کھائے، آرام کرے، سب ہو گئی۔ تو صبح میں انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی امانت کوئی آپ کے پاس لا کے رکھے اور پھر واپس لے لو تو تم کو کوئی اعتراض ہوتا؟ بولے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی امانت تھی، چلے گی۔ بہت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی، میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ بولنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے کہ دیکھیے ان لوگوں کا اطمینان، ان لوگوں کا سکون، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کا بیہیویئر، ان لوگوں کا انداز، وہ کیسے مسائل کو دیکھتے تھے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ہٹ کے ٹھہرو بولا، اور دیکھو دوسرے دن شام میں اس کے بابا گھر کے سامنے جمع ہو گئے، بھائی جمع ہو گئے، اور تھوڑا اور بات بڑھی تو خاندان والے جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہوتا نا ایک بات، لوگ کہتے ہیں کہ شادی کا پہلا سال ایسا ہوتا کہ صرف شوہر بولتے رہتا تو بیوی سنتے رہتی، پھر دوسرا سال ہوتا کہ بیوی سنتے رہتی، بیوی بولتے رہتی، شوہر سنتے رہتا، پھر اس کے بعد دونوں بولتے رہتے، ساری دنیا سنتے رہتی۔ تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا، ہماری سوسائٹی کا، کہ دونوں بولتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا ہٹو اور سڑکوں کا مسئلہ، یہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے، موت، اور وہ بچہ کوئی جوان بچہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، 5-6 سال کا بچہ تھا وہ، ان کا نام تھا ابو عمیر، یہ ما فعل النغیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے سے مذاق کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہاں پہ عورتوں کا اسلوب، انداز، اسٹائل، ایک لاش کے ساتھ گھر میں ان کا کیا حال بنا ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں کیا حال بنا ہوا ہوتا ہے، کیا سچویشن بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انجانا مہمان آ گیا، گھر میں فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، والد صاحب آ گئے لڑکے کے، تو لڑکی والوں کو، لڑکی کو اعتراض، بیوی کو اعتراض، بیوی کے ماں باپ آ گئے، شوہر کو اعتراض، مہمان بن بلائے آ گئے۔ ہم لوگوں نے ہمارے اساتذہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، ہم نے ایسے دیکھا کہ رات میں رمضان میں، جب وہ زمانے میں تو ٹیلی گرام بھی نہیں ہوتا، خط بھی نہیں ہوتا، فون بھی نہیں ہوتا، 2 بجے رات کو مہمانوں کے ساتھ 10-15 لوگ آ گئے، عورت اٹھی ہوئی ہے، اٹھ کے پورے 10-15 لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ ان آنکھوں سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا، وہ تھی زندگیاں، وہاں سے جہاں سے نئی نسل شریف لوگ پیدا ہوتے تھے، وہاں سے علماء پیدا ہوتے تھے، وہاں سے قائدین پیدا ہوتے تھے، وہاں سے امت کا درد رکھنے والے پیدا ہوتے تھے۔ تو میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو حدیث کو بیان کرنے کے لیے اتنا بیک گراؤنڈ بولنا پڑا تھا میرے کو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آئے تو ان کی ماں تھی ام سلیم، بڑی عقل مند عورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرا بچہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ ہم لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو میکینک کے پاس رکھ دیے، بزنس مین کے پاس رکھ دیے، ہاسٹل میں رکھ دیے کہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جاتا۔ تو وہ ان کو سوچیے آپ، ان کے دماغ میں کیا بات آئی کہ ایک نبی کی خدمت میں رہنے والا بندہ کیا بن سکتا ہے، اور دنیا کا بہت بڑا آدمی بنا تھا بعد میں وہ بچہ، جس کو ہم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ ڈیسیشن لے لیا، انہوں کھائے گا کیا، پیے گا کیا، جمع کمائے گا کیا، خاندان کو کیا لائے گا، سیکنڈری میٹر، سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اور مائیں کیسی ہوتی تھی، کبھی ماؤں کا ذکر آئے تو میں بیان کروں گا۔ سفیان ثوری امام بخاری کے استاد تھے، اکفی کا بھی مغزلی، بولے کہ بیٹے کھانے کی فکر نہیں کرنا، میں تاگا گون کے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گی۔ فاشغل نفسک بالدین، اپنے آپ کو دین کے لیے، علم کے لیے کرو۔ دنیا کا بڑا آدمی بنا، امام الحرمین بنا۔ میں ایسے واقعات امام بخاری کے، ان کے سب کے میں بیان کر سکتا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، صرف آج ایک پیغام دینے کے لیے آیا۔ ربیع الاول آیا تو بدعت زبان سے مت بولیے، سنت اپنے عمل سے ثابت کیجئے، اپنے اخلاق سے ثابت کیجئے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کر رہے ہیں غلط ہے۔ آپ کے اخلاق میں ان کو اپنا چہرہ نظر آنا چاہیے، آپ کے سنت پہ عمل کرنے کے آئینے میں ان لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، باتوں سے اگر دین پھیلتا تو پھر ہماری ضرورت نہیں تھی۔ دین اصل میں عمل سے پھیلتا ہے، اخلاق سے پھیلتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گفتگو بات چل رہی تھی، وہ بات یہ تھی، حضرت انس کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ جب وہ مدینہ اللہ کے رسول آئے
اس کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہوا 11 ہجری کی ربیع الاول کو. آپ آئے تھے محرم سفر میں. ٹھیک ہے, تو مطلب 10 سال, چونکہ 11واں سال شروع ہوتے آپ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت انس کہتے ہیں قدم تو رسول اللہ 10 سنین, جب مدینے سے آئے, مدینے کو آئے اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا 10 سال کا عرصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. صبح میں بھی, شام میں بھی, جب رات میں اللہ کے رسول سو جاتے تو گھر جا کے سو جاتے, فجر کو اٹھ کے آگے تو اللہ کے رسول کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی اللہ کے رسول نے جو ہے نا مجھے مارا نہیں, مجھے جھڑکا نہیں, نہ مارا نہ جھڑکا. دوسروں کا بچہ تھا, یہ اپنا بچہ نہیں تھا, دوسروں کا بچہ تھا. اور دوسرے بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدمت کرنے پہ فخر کرتے تھے. آپ لات مار دیتے, آپ تھوک دیتے, آپ دھکل دیتے, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا. اور دسیوں کی اولاد آ کے رہ جاتی تھی اللہ کے رسول کے پاس. سب لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگوں کو چھوڑنے کے لیے, اپنی اولاد کو. نہ مارا نہ جھڑکا. کبھی میں کوئی کام کیا, آپ سوچو 10 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ. اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت 8-9 سال کے تھے یہ, جب انتقال ہوا تھا 17-18 سال کے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی میں کوئی کام کیا تو کبھی یہ نہیں بولے کہ کیوں کیا, اور اگر کوئی کبھی کام نہیں کیا تو یہ نہیں بولے, یہ انہی کے الفاظ ہیں, تو یہ نہیں بولے کہ کیوں نہیں کیا. ایک مرتبہ مجھے کسی اہم کام سے بھیجے, بچے تھے, میں جا رہا تھا, بچے وہاں کھیل رہے تھے, میں کھیل کو دیکھ لیتے بیٹھا گیا, بھول گیا اہم کام سے اللہ کے رسول بھیجے تھے مجھے. اللہ کے رسول انتظار کرے 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ابھی کیا ہوا مسئلہ. نکلے اللہ کے رسول خود, تو دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ گیم میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے کان پکڑ کے پوچھا ایسا, بولے کہ وہ کام ہو گیا جو بھیجا؟ بولے نہیں اللہ کے رسول ابھی کرتا ہوں. بولے جاؤ بھاگو جلدی کر کے آؤ. میرے دوستو, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اگر اس انداز سے اگر ہم ایک بچے کو پروان چڑھیں گے تو وہ بچہ پھر امت کا لیڈر بن سکتا ہے, دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے عزت سے بات نہیں کر سکتے. کبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ٹھہر جاتے تھے. کیوں؟ ان کی تربیت اس انداز سے ہوتی تھی. آج ہمارے بچوں کو مسجد سے باہر, گھر سے باہر, باتوں سے باہر, مشوروں سے باہر, پھر اس کے بعد گالی گلوچ, مدرسوں میں, اسکولوں میں وغیرہ میں بچوں کی, ان کی عزت نفس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ان کی سیلف ریسپیکٹ کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اب کیسے امید کریں گے آپ کہ وہاں سے غیرت مند انسان پیدا ہوگا, وہاں سے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا پیدا ہوگا, وہاں پہ اپنے مسئلے پر, اپنے مقصد پر, اپنے ویژن پہ ثابت قدم رہ جائے گا؟ کیسے امید لگا سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 6-7 سال کے تھے, چونکہ وہ جس وقت پیدا ہوئے پہلے آدمی تھے جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 13ویں سال میں تھی, تو دیکھیے 13واں سال تھا نا, حضرت عبداللہ بن زبیر کی عمر 13 سال کی عمر تھی, کھیل رہے تھے بچے سب. عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت, پرسنالٹی, ویلیو, ان کی ہیبت, ان کا وقار, اچھے اچھے لوگ ان کو دیکھ کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے. جب حضرت عمر نکلے سب لوگ بھاگ گئے, تو عبداللہ بن زبیر ایک ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ سب بچے بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ بولے امیر المومنین, نہ میں نے کوئی جرم کیا جو دیکھ کے آپ کو بھاگ جاؤں, نہ یہ کہ آپ کو ایسے ظالم آدمی ہیں کہ بلا وجہ کے کسی کو آپ ماریں گے, ستائیں گے, تو میں بھاگوں کیوں؟ شاباش بیٹا. وہ عبداللہ بن زبیر تھے جو بعد میں چل کے پوری امت مسلمہ کے خلیفہ تھے. 10 سال خلافت کی تھی انہوں نے. 1972 ہجری میں, 1972 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا, مکے میں ان کا انتقال ہوا تھا. بہرحال میرے عزیزو, میں آپ کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جو بھی بڑا ہے
اپنے سے چھوٹے کو جسم میں چھوٹا ہو سکتا ہے، علم میں چھوٹا ہو سکتا ہے، عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، اخلاق میں چھوٹا ہو سکتا ہے، اسٹیٹس میں چھوٹا ہو سکتا ہے، اپنے چھوٹے کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، اونچی بات نہ کرے، بڑی بات نہ کرے، اس کی عزت نفس کو ایسا جملہ نہ بولے جو جملہ تم کو اگر بول دے، تم بولے کسی کو کہ جانور، چھوٹا بچہ ہے، بیوقوف، گدھے، احمق، الو اور وغیرہ وغیرہ. ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ٹیچروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں مشہور ہے یہ بات، مشہور ہے یہ بات کہ عربی پڑھانے والے اور عربی مدرسے والے یہ جو ہے نا طرح طرح کے جو ہے نا لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مشہور ہے یہ بات، پریکٹیکل ہے یہ بات، ویڈیوز بھی نظر آتی رہتی ہیں ٹائم پہ ٹائم پر. کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے نا دوسرے غیر مسلمین کے اسکول سینٹرز وغیرہ میں اس قسم کا رویہ جو ہمارے سے متعلق آتا ہے نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ وہ غلط ہو لیکن نظر آتا ہے اور دکھنے میں آتا ہے کہ عربی پڑھانے والے، دین پڑھانے والے ہارش، سخت، غصے والے، ڈرانے والے، دھمکانے والے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 سال میں نے خدمت کی. ہے کوئی کہہ سکتا کہ کوئی اس کے بیٹے کو، اس کے پوترے کو، اس کے بھائی کے بچے کو، اس کی بہن کے بچے کو وہ 1 سال کچھ بھی غصہ نہیں کیا اس کے ساتھ اگر رہتا ہے تو، جھڑکی نہ دیا ہو، گالی نہ دیا ہو؟ میں پوچھتا ہوں، بچوں کو چھوڑ دو دوسروں کے، میں ماؤں سے پوچھتا ہوں کیسی ہے مائیں آج کل؟ 2 سال کا بچہ، دودھ پینے والا بچہ 1 سے 2 مرتبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ چلا دیتی ہیں، اس کو ڈھکل دیتی ہیں، اس پہ غصے کا اظہار کرتی ہیں. 4-5 سال کا بچہ ہو تو اس کو پچکڑ مارتی ہیں، چماٹا لگا دیتی ہیں، چانٹا لگا دیتی ہیں، ڈھکل دیتی ہیں، مرچی آنکھوں میں ڈالتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اپنے گریبانوں میں ڈال کے دیکھو. سنت والو، سنت سنت سنت، میلاد النبی بدعت، مان لیا میں بدعت. سنت کہاں ہے پھر؟ اپنی زندگیوں میں کہاں ہے سنت؟ یہ کیا پیغام ہے جو امت کو ہم دے رہے ہیں، دنیا کو ہم دے رہے ہیں؟ رحماء بینہم. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، لقب، نام، آئیڈنٹیٹی، ٹائٹل کیا تھا؟ نبی الرحمہ، رحمت والا. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. شاعری میں بہت اچھا لگتا، جلسوں میں میلاد النبی کے بہت اچھا لگتا، پروگراموں میں بہت اچھا لگتا. نبیوں میں لقب، رحمت لقب پانے والا. ارسلنا کا رحمت للعالمین. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، ہمارے نبی تھے. ہم کیا ہے؟ ہم تو عذاب للعالمین ہو گئے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی کمیٹی والوں کے لیے، اپنے مسجد والوں کے لیے، اپنی جماعت والوں کے لیے، اپنے دوست احباب والوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کاش میری خواہش، میری دعا ہوتی کہ 1 سال ہم اگر ایسے بن جاتے تو ہمارے لیے جنت پرفیکٹ ہو جاتی، جنت پکی ہو جاتی. 10 سال تک اللہ کے رسول نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس ایک صحابی تھے. عرب لوگ بہت سنگ دل ہوتے، مضبوط دل کے ہوتے، اور نرمی ان کے پاس مردانگیت کی اگینسٹ میں تھی. یعنی مرد ہونے کا مطلب رونا نہیں، مرد ہونے کا مطلب نرم نہیں ہونا، جھکنا نہیں، مرد ہونے کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ مزاج تھا ان لوگوں کا. اسی لیے کبھی جنگیں وغیرہ ہوں گی تو ہماری عورتیں لڑیں گی نہیں تو وہ لوگ پکڑ لیں گے. اسی وجہ سے بچیاں پیدا ہو تو بچیوں کو مار دیتے تھے، خود مار دیتے تھے، دوسرے کیوں مارنا بھائی بول کے. یہ ان لوگوں کا مزاج تھا.
تو عقبہ بن حابس ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن اور حسین کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دیا، کس کیا۔ عقبہ بن حابس کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول میرے پاس 10 بچے ہیں، آج تک کسی کو میں بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ رحمت اگر دل میں سے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں سے نکال لے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، دوسروں پہ رحم جو نہیں کرتا پھر آسمانوں والا اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، آسمانوں والا اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج میں ایک ہی پیغام لے کے آیا آپ کے سامنے، آج کے بعد سے ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے۔ ماں بچے کو یہ بات کبھی نہ کہے کہ تو ناکارہ ہے، تو جھوٹا ہے، تو چور ہے، تو بزدل ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بہت بڑے محدث تھے۔ کیا تھے؟ بہت بڑے محدث تھے۔ تھوڑا بھی حدیث اور قرآن، اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز سے کسی کا تعلق ہے تو آپ جانیں گے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے استاد نے دیکھا بچپنے میں، بہت چھوٹے تھے وہ، 3-4 سال کے تھے، 5 سال کے، کہ وہ لکھ رہے تھے فَإِنَّ خَطَّكَ يُشْبِهُ خَطَّ الْمُحَدِّثِينَ، بولے کہ تم اتنا خوبصورت لکھتے ہو، تمہاری تحریر، تمہاری رائٹنگ کا اسٹائل محدثین کے رائٹنگ سے ملتا جلتا ہے۔ فَحُبِّبَ إِلَيَّ الْحَدِيث، اس کے بعد سے میرے دل میں حدیث کی محبت پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کے بعد میرے دل میں حدیث کی محبت پیدا ہو گئی، اور پھر وہ اتنے بڑے آدمی بنے تھے، اتنے بڑے آدمی بنے تھے۔ آپ لوگوں نے ابن حجر کا نام سنا ہوگا، وہ بھی نہیں سنے ہوں گے، بہت بڑے آدمی تھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ فتح الباری صحیح بخاری کی فتح لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری کرتے ہیں، مخلص، اچھی نیت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میں جب مکے کو گیا، وہ مصر سے مکے کو گئے تھے، تو زمزم پینے کی ضرورت پڑی تھی، تو میں نے دعا کی اللہ مجھے امام ذہبی کے جیسا علم دے۔ یہ دعا کر کے انہوں نے زمزم پیا تھا۔ بعد میں روتے تھے، افسوس ہوتا تھا، بولے کہ میں نے غلط دعا کی، چونکہ مجھے اتنا ہی علم ملا، میں یہ بولنا تھا اس سے زیادہ علم دے اللہ بول کے بولنا تھا۔ تو امام ابن حجر بھی امام ذہبی کے برابر کے عالم بنے، اس سے زیادہ نہیں بنے۔ تو یہ بولتے تھے بات، کاش کہ میں اس سے زیادہ کے علم کی دعا کرتا۔ تو بہرحال ایک جملہ، کیا جملہ؟ کہ تیرا خط، تیری رائٹنگ، تیری ہینڈ رائٹنگ کس کے جیسی ہے؟ تشبہ خط المحدثین، محدثین کی جیسا ملی ہوئی ہے۔ تو اس جملے نے ان کو بڑا محدث بنا دیا، بہت بڑا محدث بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹنس دیکھیے آپ۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں عالموں کی، لیڈروں کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے پاس کبھی کبھی خدمت جو ہے نا، کہ یہودیوں کا بچہ بھی کرتا تھا، یہودیوں کو معلوم تھا، نان مسلمز، کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو بچہ بیمار ہو گیا، بچہ تھا، بچہ بڑا نہیں تھا، بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وزٹ کرنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ ہے کوئی ہمارے پاس؟ اپنے بھائیوں کی وزٹ نہیں ہوتی، اپنے بہنوں کی وزٹ نہیں ہوتی، بیمار اگر ہو جائیں تو اپنے خاندان والوں کی وزٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال پہلے میں وجے واڑہ گیا تھا، تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا میں ایک گاؤں میں، وجے واڑہ سے 200 کلومیٹر دور۔ تو وہاں پہ ایک صاحب نے بولا کہ بھائی عبدالرزاق العباد مسجد نبوی کے بہت بڑے استاد ہیں، جامعہ اسلامیہ میں بھی ٹیچر ہیں، کہ بولے وہ آئے ہوئے ہیں۔ فجر میں سنا میں نے کہا کہ چلو بھائی، چلو ٹھیک ہے، ان سے مل لیں گے جا کے، اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے مشہور آدمی ہیں۔
بہت بڑے عالم بھی ہیں. تو 8 9 10 بجے پتہ چلا واپس چلے گئے. تو میں پوچھا کہ بھائی ہوا کیا، مسئلہ کیا ہے؟ آئے چلے گئے. تو بولے کہ ان کے پاس ایک ڈرائیور کام کرتا تھا وجے واڑا کے گاؤں کا، ایک ان بیمار ہو گیا. چھوڑ کے 10 سال ہو گئے ان کے پاس. بیمار ہو گیا. ڈرائیور تھا، ڈرائیور عام آدمی 500 1000 ریال کا. بیمار ہو گیا، ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، کسی کو نہیں بولنا. آئے ایئرپورٹ سے ہاسپٹل گئے، ملے، خیر خیریت پوچھے، دینا کچھ کرے، پھر 1 آدھ گھنٹہ بیٹھے، پھر وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جا کے واپس چلے گئے. عیادت کس کی عیادت؟ ہندوستان کے وجے واڑا کے کسی کونے میں، ایک جنگل میں کونے میں ایک عیادت. کس کی عیادت؟ اپنے خادم کی عیادت جو ان کے پاس کام کرا تھا. یہ ہوتا ہے دین، یہ ہوتا ہے اسلام. وہاں کے ہندو بھی متاثر ہو گئے، ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی متاثر ہو گئے. بولے کہ یہ سعودیہ سے خالی مل کے جانے کے لیے ایسے ہوتے لوگ، یہ تو انسان ہوتے یا فرشتے ہوتے یہ لوگ. یہ ہمارا دین. ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کس کے گھر کو گئے؟ وہ یہودی کے گھر کو گئے. چھوٹا بچہ بیمار تھا، دعا کرے. اس کے بعد بولے کہ بیٹا اللہ پہ ایمان لاؤ، میں رسول ہوں، میری بات کو سن لو، مسلمان ہو جاؤ، جنت ملے گی. بچہ تھا 8 سال کا، جانتا تھا. اپنے والد صاحب کو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا. ایک طرف والد اللہ کے رسول، ایک طرف اس کے بابا یہودی. تو بولے اتی ابو القاسم، ابو القاسم جو بات بول رہے تم اس کو مان لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولا بچہ. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول خوش نکل رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو جہنم سے بچا لیا. ایک عیادت، ایک زیارت. تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت سی باتیں کہنے کی تھیں، بہت سی باتیں سنانے کی تھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے. اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت 12 13 سال کے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ پیٹھ پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گدھے پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، میرے بیٹے یا غلام احفظ اللہ یحفظک. اللہ تعالیٰ کی دین کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے ہدایات کی احترام کرنا، اس کا عزت کرنا، خیال کرنا، اللہ تمہارا خیال کرے گا. اللہ کے دین کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا. تجد تجاہک، ہمیشہ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. اور جان لو ساری دنیا بھی مل کے تمہارا کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور جان لو ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. کس کو سکھا دے اللہ کے رسول؟ 7 8 سال کے بچے کو. یہ وہ لوگ تھے جو پھر دنیا کے بہت بڑے بچے بنے، دنیا کے بہت بڑے عالم بنے. تو میرے عزیزو، آج کے بچے ہیں لیکن یہ بچے، ان کا دماغ، ان کی صلاحیتیں ہر چیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں. ان کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، محبت سکھاؤ. دین اور اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. یہی آئندہ چل کے ہماری ذمہ داریاں دین کی، امت کی لے کے چلنے والے. ہم تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میلاد النبی کے موقع سے اللہ کے رسول کی ساری سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. استغفر اللہ واتوب الیہ.